رکنا تھے. محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھا ہے اپنے مرشد کو؟ کہا ہاں میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی. اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی, میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا. محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں. جہاں اولیاء اکرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت مآب کا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے. میرے عزیزو, بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے, وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے زاہد تھے, بہت بڑے پرہیزگار تھے اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے. میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے. اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے. اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے. اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا. 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے, اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے. عزیزان گرامی وقار, سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے, قادری نسبت ضرور رہے, اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے. قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. اسی لیے میرے عزیزو, ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا, وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے. خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے, یہ جملے بازی ہے. ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں. اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں, غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا. کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے, عداوت ہے, اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں. جن کا تعلق نجد سے ہے, وہابیت سے ہے, سلفیت نام رکھتے ہیں. بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا, ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے, یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے, اللہ کے بھی کام نہیں, اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی.